حامدا و مصلیا اما بعد، اپنے مال و محنت و وقت کے ساتھ بے لوث کتاب و سنت کی خدمت میں ہم جانتے ہیں کہ جس میں مسلمانان عالم کی نظریات کی مخالفت ہے، پر آپ بھی جان لیں کہ یہ آواز عرب کے بدو قبائل میں مسلسل زمانے دراز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے جاری ہے کہ تاریخ فجر سے ہے، مغرب سے نہیں۔ مغرب سے تاریخ یہود کی سازش ہے، جس کے نتیجے میں مشرکین عرب میں یہ چل پڑی، جس کو حجۃ الوداع کے موقع پر ان الزمان استدار کہیئتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا۔ یہ پھر دعوت یہ آگے بڑھتی رہی، پھر دور خلافت کے بعد جنگوں اور جلا وطنیوں کا یہ دعوت شکار ہو گئی، لیکن انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں ضمانت ہے کہ قیامت تک یہ فطرت باقی رہے گی۔ چنانچہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ، کہ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، جس کی تفسیر میں شرح میں بن باز رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس بات سے ڈراتا ہے کہ اب تک وہ جس غلطی میں مبتلا تھے اس سے وہ واپس پلٹ پڑیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، واپس پلٹو اللہ کی طرف۔ اسی لیے دور نبوت کے برعکس اس دور قرب قیامت میں بار بار سورج گرہن، چاند گرہن کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو تنبیہات دے رہا ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہے اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ چنانچہ 30 اپریل کو سورج گرہن ہوا، جان لے کہ وہ چاند کی آخری تاریخ یعنی کہ رمضان المبارک کی وہ آخری تاریخ تھی، جس کے بعد آنے والی صبح شوال شروع ہو گیا، اور پھر شوال کے اس مہینے میں یعنی کہ مئی میں بھی مئی کی 15 تاریخ کو چاند گرہن ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کی آخری تاریخ کو سورج گرہن یعنی کہ 30 اپریل کو سورج گرہن ہوا، اور پھر مئی میں 15 اور 16 تاریخوں کی درمیانی رات میں چاند گرہن ہونے والا ہے۔ اس میں اشارہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ سورج چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ تو جان لے، آپ کی جانکاری کے لیے عرض ہے کہ سورج گرہن سارے مہینے میں کسی بھی وقت میں جب بولے تب سورج گرہن نہیں ہو سکتا۔ سورج گرہن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چاند کی آخری تاریخ ہو، اس گرہن کے بعد آنے والی صبح نیا مہینہ ہوگا، نئی تاریخ ہوگی۔ تو اسی طرح تو جو رمضان مبارک کے یعنی کہ مئی کی 30 تاریخ کو جو سورج گرہن ہوا تھا وہ رمضان مبارک کی آخری تاریخ تھی، اس کے بعد آنے والی صبح وہ رمضان کی نہیں تھی بلکہ وہ شوال کی تھی۔ پھر اسی طرح آج دیکھیے، آج 4 تاریخ ہے، یعنی کہ رمضان کے بعد یہ شوال کی بھی 4 تاریخ ہے، لیکن 3 تاریخ کو مسلمانوں نے عید بنائی، یعنی کہ مطلب جو ایام رمضان کے نہیں تھے اس میں رمضان مان کر اس میں روزہ رکھا گیا۔ یہ خطا کبیر ہے نا، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ معزز سامعین، ہم کو اپنی جاگرتی لینی پڑے گی، ہم کو بیدار ہونا پڑے گا۔ تحقیقات
اور مطالعے کے ذریعے سے اپنے آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آنے والی 15 اور 16 مئی کی تاریخ میں 2002 کی مئی کی تاریخ میں رات کو چاند گرہن ہونے والا ہے۔ اس بات کی یہ نشانی ہے کہ سارے مہینے میں جب بولے تب چاند گرہن نہیں ہوگا، بلکہ وہ یا تو 14 تاریخ کو چاند گرہن ہوگا یا 15 تاریخ کو۔ اب اس کے اندر کیا باتیں نشانی کی ہیں جان لیں کہ چاند کی تاریخ اگر 14ویں چاند ہو تو تبھی چاند گرہن لگے گا، یعنی کہ مطلب اگر 14 تاریخ کو اگر چاند گرہن ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آنے والا جو مہینہ ہے 29 کا ہوگا، لیکن شوال میں 15ویں تاریخ کو چاند گرہن ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مہینہ 30 کا ہوگا، لازمی ہے، گنتی کر لیجیے آپ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اپنی امت کو اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ حدیثیں کیسی ہیں؟ جیسا کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت ہے ترمذی میں، دارقطنی میں، بیہقی میں، جس کو امام البانی نے صحیح کہا ہے، احسو ہلال شعبان لرمضان، مسلمان کیا کرتے ہیں؟ آپ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو، چاند دیکھ کر عید کرو، یہ ایک رواج بنا لیے ہیں، سنت نہیں ہے، روایت نہیں ہے۔ یہ روایت کیا ہے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چند روایتیں شروع دور کی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے، آپ کی تربیت کی وجہ سے، الفاظ پر غور کیجئے کہ یہ آخری دور کی روایتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسو ہلال شعبان لرمضان، رمضان کے لیے شعبان کے چاند کی گنتی کرو۔ کہاں سے گنتی کریں گے؟ کہ چاند اگر 14ویں کا ہے، اگر یہ بڑا ہے چاند، یہ 14ویں کا چاند اگر بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آنے والا یہ جو چل رہا ہے مہینہ، وہ مہینہ 29 کا ہوگا۔ اگر 14ویں کا چاند اگر بڑا نہیں ہے تو 15ویں کا چاند بھی برابر ہوگا، ویسے اتنا ہی ہوگا، چھوٹا ہی ہوگا، یعنی کہ یہ مہینہ 30 کا ہوگا۔ تو جس کے بعد آنے والی تاریخ نیا مہینے کی ہوگی، تو اتنی سی معمولی نشانی کو پہچاننے کے لیے کیا مشکل بات ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کو بار بار آگاہ کرنے کے لیے، جبکہ آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا تھا، اب اس دور میں کتنے بار، سال میں کتنے مرتبہ سورج گرہن ہو رہا ہے، کتنی بار چاند گرہن ہو رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ امت آگاہ ہو جائے، غیر فطری کام چھوڑ دیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام میں، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو ڈرا رہا ہے کہ ہم اب تک جس غلطی پر تھے اس سے ہم پلٹ آئیں، واپس آئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسو ہلال شعبان لرمضان، شعبان کے چاند کی گنتی کرو رمضان کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ اب اس کا ترجمہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ عرب تو جانتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے جی، لیکن اردو بولنے والوں نے اس کا ترجمہ بگاڑ دیا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ اس کا معنی تھوڑی ایسی ہوگا۔ معزز سامعین، تعجب ہے کہ جن لوگوں نے صرف نحو کا علم حاصل کیا، سومو لرؤیتہ کا معنی یہ لیتے ہیں کہ سومو بعد رؤیتہ او مع رؤیتہ، یہ معنی تھوڑی آئے گا۔ لام حرف جار ہے جو تعلیل کے لیے آیا ہے، علت بیان کرتا ہے کہ چاند کو دیکھنے کی وجہ سے روزہ رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا تھا؟ کہ شعبان کی چاند کی گنتی کرو رمضان کے لیے۔ 14ویں چاند کو بڑا نہیں دیکھا تھا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ مہینہ یعنی کہ شعبان کا مہینہ 30 کا ہوگا۔ چاند بڑا تھا تو اس کا مطلب ہوگا کہ مہینہ 29۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، دوسری روایتوں میں کیا ہے؟ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقِرُوا 30،
کہ اگر ابر آلود ہو تو اس مہینے کو 30 گنتی کر لو. یہ شروع کی تعلیمات تھی. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا بیان فرمایا جس کو امام البانی نے صحیح کہا ہے؟ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ کہ اگر ابر آلود ہو، سما ابر آلود ہو، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ تُغْمَى عَلَيْكُمُ الْعِدَّةُ اس افق ابر آلود ہو سکتا ہے لیکن تمہاری گنتی ابر آلود نہیں ہو سکتی. جو گنتی ہے نا ہمارے پاس، تو یہاں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ گنتی کرنے کے لیے کہا ہے. یعنی کہ کیلکولیشن یہ بالکل سنت کے موافق ہے. تعجب کی بات ہے کہ کسی ادارے والے نے ایک کیلنڈر بنایا تھا جس کے اندر ہر سال چاند کب سے شروع ہوگا، رمضان کب سے شروع ہوگا، کیا تاریخ ہوگی، وہ لونر کیلنڈر کے حساب سے، سولر کیلنڈر کے حساب سے وہ کیا تاریخ ہوگی، کیا دن ہوگا، اتنا تک انہوں نے اندراج کیا تھا. اور پھر کس تاریخ پر عید الفطر ہوگی، کون سا مہینہ ہوگا، وہ سولر کیلنڈر کے حساب سے کیا تاریخ ہوگی، کیا دن ہوگا، یہ بھی لکھا ہے. 50 سالوں کا انہوں نے تیار کیا. جیسا کہ نمازوں کی جنتری تیار ہے، تقویم تیار ہے، 5 نمازوں کی تیار ہے، اسی طرح چاند کی بھی انہوں نے تیار کی ہے، لیکن عام نہیں کیے. تو معزز سامعین، اس سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح نمازوں کی ترتیب کے ساتھ اوقات کا چارٹ بنایا گیا تھا، ٹھیک اسی طریقے سے رمضان کی اور عیدوں کا چارٹ بھی بنایا جا سکتا ہے. ممکنات میں سے ہے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود اگر ہم صرف آخری تاریخ میں چاند کو دیکھنے کی فکر کریں اور یہ پہلی تاریخ ہے سمجھیں تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے. معزز سامعین، اس طرح ذرا غور کیجئے کہ یہ جو سنت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسو ہلال شعبانہ کی، اور یہ کہ تاریخ فجر سے شروع ہوتی ہے مغرب سے نہیں، ایک سنت ہے جس کو حادثات نے، جنگوں نے، جلا وطنیوں نے مار دیا، قتل کر دیا. اب اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تحقیقات میں جائیے، مطالعہ کیجئے، پتہ چلے گا کہ اس سنت کو زندہ کرنے میں 100 شہیدوں کا اجر ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اس کام کے لیے قبول فرمائے. آخر میں کہوں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم يسمعها فبشرہ بعذاب علیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم.